اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 2 نشستوں کا تسلسل ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے دنیا کی مذمت پر بیان کیا، آج کی اس نشست میں دنیا کی حقیقت کا بیان ہوگا۔ یاد رکھیے، صرف دنیا کی مذمت کافی نہیں، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا مذموم کیوں ہے اور دنیا کی کس چیز سے بچا جائے اور کس سے نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ مذموم دنیا کی وضاحت کی جائے، جس سے بچنے کا حکم ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان کی دشمن دنیا کون سی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے والوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ دنیا و آخرت کو 2 حالتوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو قریب ہے اس کا نام دنیا ہے اور یہ موت سے پہلے ہے، اور جو دور ہے اسے آخرت کہتے ہیں اور یہ موت کے بعد ہے۔ ہر وہ چیز جس میں موت سے پہلے انسان کی کوئی غرض، شہوت، لذت اور حصہ ہو، وہ اس کے حق میں دنیا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر وہ چیز جس میں انسان کی رغبت ہو یا اس کا حصہ ہو مذموم ہے، بلکہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ چیز جو آخرت میں ساتھ ہوگی اور موت کے بعد بھی اس کا ثمرہ و نتیجہ باقی رہے گا، اور وہ 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل۔ علم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے افعال، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، زمین و آسمان کی بادشاہی اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم مراد ہے، اور عمل سے مراد خاص اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ بعض اوقات عالم اپنے علم سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک علم ہی سب سے زیادہ لذیذ چیز بن جاتی ہے، اور وہ اس میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ نیند، کھانا اور نکاح کی لذت کو بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک علم تمام چیزوں سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم مذموم دنیا کی بات کرتے ہیں تو اسے اس میں شمار نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آخرت سے ہے۔ اس طرح عبادت گزار شخص عبادت سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ اس سے لذت محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے عبادت سے روک دیا جائے تو یہ اس کے حق میں بہت بڑی سزا ہوگی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں موت سے اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ میرے اور نماز تہجد کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل مجھے قبر میں بھی نماز، رکوع اور سجود کی توفیق عطا فرمانا۔ وہ یہ دعا اس لیے مانگا کرتے تھے کہ نماز ان کے نزدیک لذت عاجلہ یعنی فوری ملنے والی لذت بن گئی تھی، اور ہر فوری ملنے والے حصے کو دنیا کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا دنو سے بنا ہے، جس کا معنی ہے نزدیک ہونا، اور جو نزدیک ہو وہ فوری ملتا ہے۔ لیکن ہم اسے مذموم دنیا میں شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پیاری کی گئی ہیں، نمبر 1 بیویاں، نمبر 2 خوشبو، اور نمبر 3 میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دنیاوی لذتوں میں شمار کیا ہے، کیونکہ جو بھی چیز محسوسات میں داخل ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ عالم شہادت میں سے ہے، اور عالم شہادت دنیا سے ہے۔ چونکہ لذت رکوع و سجود اعضاء کی حرکت کے سبب حاصل ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی عالم شہادت میں سے ہونے کی وجہ سے دنیا میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی طرف اس کی اضافت فرمائی گئی ہے۔ چونکہ یہ مذموم دنیا میں داخل نہیں، اس لیے ہم اسے تعرض نہیں کرتے۔ دوسری قسم، یہ قسم پہلی قسم کے برعکس ہے، اور یہ فوری ملنے والی لذت ہے۔
یہ فوری ملنے والی لذات ہیں جن کا آخرت میں کوئی ثمرہ اور نتیجہ نہیں، جیسے ہر قسم کے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، مباح نعمتوں سے حاجت اور ضرورت سے زائد لطف اندوز ہونا، جو عیش و عشرت کے دائرے میں آتا ہو، مثلا سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے اور چوپائے، کھیتیاں، غلام، باندیاں، چرائی کے جانور، محلات، مکانات، اچھے کپڑے، انواع و اقسام کے لذیذ کھانے جیسی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، ان تمام چیزوں سے انسان کا فائدہ اٹھانا مذموم دنیا میں داخل ہے۔ اس میں سے کسے حاجت سے زائد اور کسے حاجت کے مطابق قرار دے، یہ ایک طویل بحث ہے۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا۔ انہوں نے وہاں 2 درہم کا صاحبان بنایا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی طرف خط لکھا، امیر المومنین عمر بن الخطاب کی طرف سے یومر یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تمہارے لیے روم و فارس کی عمارتیں ہی کافی تھی، مزید دنیا کی تعمیر کی کیا حاجت تھی، جبکہ اللہ عز و جل نے اس دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ دمشق چلے جانا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہے یہاں تک کہ آپ کا وہیں وصال ہوا۔ غور کیجئے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 درہم سے تیار کیے ہوئے صاحبان کو بھی حاجت سے زائد شمار کیا۔ تیسری قسم یہ پہلی 2 قسموں کا درمیان ہے، اور یہ ہر وہ فوری لذت ہے جو اعمال آخرت میں مددگار ہے، جیسے بقدر ضرورت غذا کھانا اور موٹی قمیص، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کی بقا و صحت کے لیے ضروری ہے، جن کے ذریعے وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ قسم بھی پہلی قسم کی طرح مذموم دنیا میں سے نہیں، کیونکہ یہ قسم اول کے لیے مددگار اور وسیلہ ہے۔ اگر انسان اسے علم و عمل پر مدد کے لیے اپنائے تو وہ دنیا دار شمار نہیں ہوگا، اور اگر اس کا مقصود تقویٰ پر اعانت نہیں بلکہ فوری لذت کا حصول ہے تو یہ دوسری قسم کی طرح ہوگی اور وہ دنیا دار شمار ہوگا۔ موت کے بعد انسان کے ساتھ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک، دل کی صفائی یعنی دنیاوی میل کچیل سے طہارت۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کے ذکر سے انسیت، اور نمبر 3، اللہ عز و جل کی محبت۔ دل کی صفائی اور طہارت شہوات سے بچے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ عز و جل کے ذکر سے انسیت بغیر ذکر کی کثرت اور پابندی کے نہیں ہو سکتی، اور اللہ عز و جل کی محبت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی، اور معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہمیشہ اللہ عز و جل کی کے عظمت و جلال میں متفکر نہ رہا جائے۔ ان تینوں چیزیں موت کے بعد نجات دینے والی اور سعادت کا باعث ہیں۔ جہاں تک شہوات دنیا سے قلب کی صفائی کی بات ہے تو یہ نجات دینے والی چیزوں میں سے ہے کہ بندے اور عذاب الہی کے درمیان آڑ بنتی ہے، جیسا کہ روایت میں ہے، انسان کے اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں، جب پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو شب بیداری آتی ہے جو اسے دور کر دیتی ہے، اور ہاتھوں کی طرف عذاب آتا ہے تو صدقہ آ کر اسے دور کر دیتا ہے۔ جہاں تک اللہ عز و جل کے ذکر سے انسیت اور اللہ عز و جل سے محبت کا تعلق ہے، یہ دونوں سعادت کی علامات ہیں، اور انسان کو اللہ عز و جل کی ملاقات اور مشاہدے کی لذت تک پہنچاتی ہے، اور یہ سعادت موت کے فوراً بعد حاصل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جنت میں دیدار الہی سے مشرف ہو جائے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ دنیا میں اس کا محبوب ایک ہی تھا، اور دنیاوی معاملات اس کے محبوب کے دائمی انس اور ذکر کی راہ میں رکاوٹ تھے، اور جمال الہی کی زیارت سے روکے ہوئے تھے۔ اب یہ رکاوٹیں ختم ہو گئی،
اور وہ قید سے رہائی پا گیا، اور اب اس کے اور محبوب کے درمیان کوئی نہ رہا، اور وہ اس کی بارگاہ میں خوشی خوشی رکاوٹوں اور آفتوں سے بچ کر حاضر ہو گیا۔ نیز دنیا سے محبت کرنے والے کو موت کے وقت عذاب کیوں نہ ہو، جبکہ دنیا ہی اس کی محبوب تھی اور اب وہ اس سے چھین لی گئی۔ اس کے اور دنیا کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی اور واپسی کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے، اس کا کیا حال ہوگا جس کا ایک ہی محبوب تھا اور وہ بھی اس سے پوشیدہ ہو گیا۔ موت بالکل ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ وہ دنیا کی محبوب چیزوں سے جدا ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا نام ہے۔ تو جو راہ آخرت کا مسافر ہوتا ہے وہ ان تین اسباب پر پابندی رکھتا ہے: ایک ذکر، اور دو فکر، اور تین ایسے عمل پر جو اسے دنیا کی خواہشات سے دور اور اس کی لذات سے نفرت کرنے پر ابھارتا ہے۔ یہ تمام باتیں اسی صورت میں ممکن ہیں جب بدن تندرست ہو، اور بدن کی تندرستی کھانے، لباس اور رہائش کے بغیر ممکن نہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے۔ تو ان میں سے جس قدر بندے کو حاجت ہو، اس قدر آخرت کی نیت سے لینے پر وہ دنیا دار شمار نہیں ہوگا، اور دنیا اس کے حق میں آخرت کی کھیتی کی طرح ہوگی۔ اگر اس نے لذت نفس اور فائدہ اٹھانے کی نیت سے یہ چیزیں لی تو وہ دنیا دار اور دنیا کی لذتوں سے رغبت رکھنے والا ہوگا۔ دنیاوی لذات میں رغبت دو قسموں پر مشتمل ہے: ایک جو دنیا دار کو عذاب نار کا مستحق بنا دیتی ہے، اسے حرام سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر دو، جو اعلیٰ درجات تک پہنچنے میں حائل اور اسے طویل حساب میں ڈالنے والی ہے، اسے حلال سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقل مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ طویل عرصے تک میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا رہنا یہ بھی عذاب کی طرح ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، جس سے قیامت کے دن حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو گویا اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے حلال میں حساب اور حرام پر عذاب ہے۔ ایک روایت میں ہے، دنیا کے حلال میں عذاب ہے، اگرچہ اس کا عذاب حرام کے عذاب سے ہلکا ہے، اور اگر حساب نہ بھی ہو تو جنت میں بلند درجات سے محرومی اور حقیر و ذلیل دنیا کی فانی لذتوں پر دلی حسرت بھی تو عذاب ہے۔ تم اپنا حال دنیا میں ہی دیکھ لو کہ جو لوگ تم سے دنیاوی نعمتوں میں بڑھ کر ہیں، انہیں دیکھ کر تمہیں کس قدر حسرت ہوتی ہے، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ نعمتیں فانی اور آلودگی سے بھرپور ہیں، جن میں صفائی کا نام و نشان نہیں۔ پھر اگر تم سے اخروی سعادت فوت ہو جائے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، جس کی عظمت کا اظہار لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ زمانے گزر گئے مگر اس کی انتہا نہ ہوئی۔ جو شخص دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اگرچہ پرندے کی آواز جتنا یا سبزے کی طرف دیکھتا ہے یا ٹھنڈا پانی پیتا ہے، تو اسی قدر اس کی اخروی نعمت میں کمی ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی یہی مطلب ہے، جو آپ نے ٹھنڈے پانی سے متعلق امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آخرت میں سوال کا جواب دینے میں ذلت، خوف، خطرہ اور مشقت و انتظار ہے، اور یہ سب کچھ اخروی نقصان کا باعث ہے۔ اسی لیے جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی تو آپ کو شہد ملا، ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ آپ اسے ہاتھوں میں گھماتے رہے اور پھر یہ کہتے ہوئے پینے سے منع فرما دیا
مجھ سے اس کا حساب دور کرو۔ دنیا خلیل ہو یا کثیر، حلال ہو یا حرام، سب ملعون ہے۔ اگر جو تقوی پر مددگار ہو وہ مقدار اس سے خارج ہے، یعنی دنیا میں شامل نہیں، تو جو اللہ عز و جل کی جس قدر معرفت رکھتا ہے وہ اسی قدر دنیا کی نعمتوں سے بچتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کر سو رہے تھے کہ شیطان نے آ کر کہا آپ بھی دنیا کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے وہ پتھر سر کے نیچے سے نکال کر پھینک دیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بادشاہی میں لوگوں کو لذیذ کھانے کھلاتے اور خود جو کی روٹی تناول فرماتے۔ یوں انہوں نے اپنے نفس کا امتحان لیا اور اس پر سختی کی۔ لذیذ کھانوں کی موجودگی میں ان پر قدرت کے باوجود صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ یوں ہی اللہ عز و جل نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی نعمتوں سے دور رکھا، حتیٰ کہ آپ کئی دن تک کھائے بغیر رہتے اور بھوک کے باعث شک میں اتھر پر پتھر باندھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء اکرام علیہ السلام، اولیاء اعظام اور دیگر مقربین کو درجے بدرجے آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور یہ سب کچھ ان پر شفقت اور احسان کے طور پر کیا تاکہ انہیں آخرت سے وافر حصہ ملے۔ جیسے شفیق باپ اپنے بیٹے کو پھلوں کی لذت سے منع کرتا ہے اور اسے فساد اور پچھنے لگانے پر مجبور کرتا ہے، تو اس کا یہ کرنا بخل کے باعث نہیں ہوتا بلکہ بچے پر شفقت اور اس سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس گفتگو سے معلوم ہو گیا جو اللہ عز و جل کے لیے نہ ہو وہ دنیا ہے، نہ کہ وہ جو اللہ عز و جل کے لیے ہو۔ یہاں ایک سوال، اگر آپ کہیں کہ کون سی شے اللہ عز و جل کے لیے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ اشیاء جو اللہ عز و جل کے لیے نہیں ہو سکتی، انہیں گناہوں اور ممنوعات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی میں مختلف مباح نعمتوں سے لذت حاصل کرنا بھی داخل ہے، اور یہ قسم صورت اور معنی دونوں کے لحاظ خالص مذموم دنیا کے تحت داخل ہے۔ نمبر 2 وہ اشیاء جو اللہ تعالیٰ کے لیے صورتاً ہو سکتی ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی اس کا ہونا ممکن ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں: 1 ذکر، 2 فکر اور 3 خواہشات سے بچنا۔ جب یہ تینوں امور پوشیدہ ہوں اور حکم الہی اور خوف آخرت کے علاوہ ان کا کوئی باعث نہ ہو تو یہ اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور اگر فکر سے اس کی غرض ایسے علم کا حصول ہے جس کے ذریعے اس کی شہرت اور مخلوق کے درمیان پذیرائی ہو اور اس کا چرچا ہو، یا ترک خواہش سے اس کی غرض مال بچانا یا اپنے کو تندرست رکھنا ہو، لوگوں میں زاہد مشہور ہونا ہو، تو یہ معنی کے لحاظ سے دنیا ہے، اگرچہ صورتاً اسے اللہ عز و جل کے لیے ہی گمان کیا جائے گا۔ نمبر 3 وہ اشیاء جو صورتاً نفس کے لیے ہوتی ہیں اور معنوی اعتبار سے اللہ عز و جل کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کھانا، نکاح اور ہر وہ کام جس میں اس کی اور اس کی نسل کی بقا ہے۔ اگر اس سے اس کا مقصود نفس کی خواہش ہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر مقصود تقوی پر مدد حاصل کرنا ہے تو یہ معنوی اعتبار سے اللہ عز و جل کے لیے ہے، اگرچہ صورتاً اس کا شمار دنیا میں ہوتا ہے۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال حلال اس لیے طلب کرے تاکہ اسے بڑھائے اور دوسروں پر فخر کرے، وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس پر غضبناک ہوگا، اور جو شخص مال حلال اس لیے طلب کرے تاکہ خود کو سوال کرنے سے بچائے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دیکھیے نیت کی تبدیلی سے کس طرح حکم تبدیل ہوگا۔
معلوم ہوا کہ دنیا اس جلدی حاصل ہونے والے حصے کا نام ہے جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے خواہش سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور خواہش نفس کا مجموعہ 5 امور ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ ان 5 سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ 7 امور ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان میں جمع فرمایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے۔ یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو وہ دنیا میں شمار نہیں، اور بقدر ضرورت کھانا، مکان اور لباس جن سے رضا الہی مقصود ہو وہ بھی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ البتہ ان چیزوں کی کثرت تنعم یعنی عیاشی میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ تنعم اور ضرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جسے حاجت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے 2 کنارے اور ایک درمیان ہیں۔ ایک کنارہ ضرورت کے قریب ہے، یہ نقصان دہ نہیں کیونکہ ٹھیک حد ضرورت پر رہنا ممکن نہیں، اور ایک کنارہ جو پہلے والے کنارے کے مد مقابل ہے اور تنعم کے قریب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ان دونوں کناروں کے درمیان متشابہات ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جو شخص شاہی چراگاہ کے قریب اپنے جانور چراتا ہے قریب ہے کہ اس کے جانور شاہی چراگاہ میں پڑ جائیں، لہذا شبہات سے بچے اور تقوی اختیار کیے رہے، اور جہاں تک ممکن ہو انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام علیہ السلام کی پیروی میں حد ضرورت کے قریب رہیں کیونکہ یہ نفوس قدسیہ خود کو حد ضرورت تک ہی محدود رکھتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔